السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا عربی لینگویج کورس چل رہا ہے اور ہماری بنیادی قواعد و ضوابط میں سے اسماء متمکنہ سے بحث چل رہی ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے 4 اسماء متمکنہ پڑھ لیے تھے، مفرد منصرف سے، جاری مجرا صحیح اور جمع مکسر منصرف صحیح اور جمع مؤنث سالم۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو پہلی 3 قسمیں تھیں، مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح اور جمع مکسر منصرف صحیح، ان 3 قسم کا اعراب ایک ہی جیسا تھا۔ پھر چوتھی قسم جمع مؤنث سالم، اس کا اعراب تھوڑا سا چینج ہے، اور 5ویں قسم اس کا اعراب بھی مختلف ہے۔ 5ویں قسم کون سی ہے؟ وہ ہے غیر منصرف۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر میں آپ لوگوں کو جو ہے نا غیر منصرف کی تعریف لکھ کر دیتا ہوں کہ اس سے پہلے وہی اسماء اسم متمکن کی تعریف یہاں پر آ جائے گی۔ بلکہ اسماء متمکن کی تعریف لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ اس کی اقسام چل رہی ہیں۔ تو اس میں سے آج جو پڑھیں گے ہم وہ 5ویں قسم پڑھیں گے کہ وہ کون سی ہے؟ غیر منصرف۔ غیر منصرف، ٹھیک ہے۔ اچھا، غیر منصرف کیا ہے؟ وہ اسم متمکن ہے جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب یا کوئی ایک ایسا سبب جو 2 اسباب کے قائم مقام ہو پایا جائے۔ ٹھیک ہے، جیسے احمد۔ تو یہ تھی ہماری جو ہے نا 5ویں قسم۔ کون سی ہے؟ غیر منصرف کی۔ غیر منصرف کیا ہے کہ بھئی وہ اسم متمکن ہے جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب یا کوئی ایک ایسا سبب جو 2 اسباب کے قائم مقام ہو پایا جائے۔ اب یہ منع صرف کے 9 اسباب، منع صرف غیر منصرف کو ہی کہتے ہیں، منع صرف غیر منصرف کو ہی کہتے ہیں، غیر منصرف کا دوسرا نام منع صرف ہے۔ ٹھیک ہے، تو غیر منصرف کے کل 9 اسباب ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، جمع، عجمہ، ترکیب، وزن فعل اور الف و نون زائدتان۔ یہ کل 9 اسباب ہیں غیر منصرف کے، جس کے بعد انشاءاللہ اسماء متمکنہ کی 14 اقسام کے بعد آ جائیں گے، تو وہاں پر ہم تفصیل سے پڑھ لیں گے۔ لیکن یہاں پر آپ جو ہے نا بس ذہن میں یہ رکھیں کہ غیر منصرف کا اعراب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو غیر منصرف کا اعراب وہ جو پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، منصرف اور غیر منصرف کا اعراب، کہ بھئی منصرف کے اوپر 3 قسم کے اعراب آ سکتے ہیں، لیکن غیر منصرف پہ 2 قسم کے اعراب آئیں گے، زیر نہیں آ سکتی وہاں پر۔ ٹھیک ہے، تو چاہے وہ ٹرک یاد کر لیں یا جو ہے نا اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ اب یہ کیا ہے؟ اب اس کی مثال میں نے دی ہے احمد۔ اب اس کے اندر منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب پائے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، منع صرف کے 9 اسباب ہیں، ان میں سے بعض یعنی ہر لفظ کے اندر یا تو کوئی نہ کوئی 2 سبب پائے جانے چاہیے، یا 9 اسباب میں سے کچھ اسباب خاص ہیں کہ جو ہے تو ایک ہی سبب لیکن 2 اسباب کے قائم مقام ہے۔ ٹھیک ہے، تو 2 اسباب پائے جائیں کسی لفظ کے اندر، یا کوئی ایک ایسا سبب جو 2 اسباب کے قائم مقام ہو وہ پایا جائے، تو پھر کیا ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ وہ غیر منصرف ہوگا، اور اس کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری میں فتح لفظی کے ساتھ ہوگا۔ جمع مؤنث سالم کے اندر کیا تھا؟ فرق ذہن میں رکھیں کہ جمع مؤنث سالم کے اندر حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، اور غیر منصرف کے اندر بھی حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، لیکن جمع مؤنث سالم کے اندر حالت نصبی اور جری میں کسرہ لفظی کے ساتھ تھا، اور غیر منصرف کے اندر حالت نصبی اور جری میں فتح لفظی کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسری بات ایک اور بھی ذہن میں رکھیں کہ جو غیر منصرف ہے اس کے اوپر تنوین بھی نہیں آتی، یعنی 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش، خیر زیر سے تو ہماری بات ہی نہیں ہے، 2 زبر یا 2 پیش آ ہی نہیں سکتے،
ایک پیش آئے گا یا ایک زبر آئے گا، یہ ایک اور تھوڑا سا جو ہے اس کا جز ہے۔ اچھا اب اس کی مثال دیکھو، جاء احمدو، احمدن نہیں کہیں گے، جاء احمدو، رأیت احمدا، اور مررت باحمدی نہیں، اب باحمدا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ لوگوں نے غور کیا کہ جو ہے نا میں نے نہ حالت رفع کے اندر اور حالت نصب جری کے اندر نہ میں نے دو پیش پڑھے اور نہ ہی میں نے دو زبر پڑھے، بلکہ ایک پیش اور ایک زبر پڑھا۔ تو غیر منصرف کی علامتیں کل کتنی ہوگی؟ اب آپ لوگ ذہن میں رکھ لو کہ جو ہے نمبر ایک بات کہ غیر منصرف پہ کسرہ نہیں آئے گا، نمبر دو بات کہ جو ہے نا غیر منصرف پہ جو ہے نا تنوین نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، یہ دو باتیں ذہن میں رکھو۔ تو اب یہ احمد کے اندر منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب پائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کون کون سے 2 سبب پائے جا رہے ہیں؟ جب ہم غیر منصرف کی تفصیل پڑھیں گے تو اس وقت اس کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، لیکن فی الحال آپ لوگ اس کو جو ہے نا یاد کر یعنی رٹا لگا کے اس کو یاد کر لیں، صحیح ہے۔ سمجھ تو آپ لوگوں کو ویسے آ رہی ہے لیکن جو ہے نا یہ یاد ہونے چاہیے، صحیح ہے۔ اس کے بعد جب غیر منصرف کے اسباب پڑھیں گے آپ لوگ تو اس وقت جو ہے نا آپ لوگوں کی یہ اس کی اچھے طریقے سے اور مزید سمجھ آ جائے گی۔ اچھا جی، تو اب یہاں پر یہ ہماری 5 قسمیں مکمل ہو گئی۔ اب جو ہم لوگوں نے پڑھنی ہے وہ پڑھنی ہے 6ٹھی قسم، صحیح ہے۔ تو ہمیں یہ بورڈ صاف کر کے آپ لوگوں کو جو ہے یہاں پر اصل میں بورڈ اس لیے صاف کر رہا ہوں، جگہ تو ہے لیکن جو ہے نا اس لیے کہ کیونکہ 6ٹھی قسم کا اعراب بھی مختلف ہے، تو جن جن قسموں کا اعراب مختلف ہے وہ جو ہے نا الگ طور پر میں لکھ کے دے رہا ہوں۔ جن قسم کا اعراب ایک ہے ان کو ایک ساتھ لکھ کے دے رہا ہوں اور جن کا اعراب مختلف ہے ان کو مختلف لکھ کے دے رہا ہوں۔ اچھا جی، اب یہ جو 6ٹھی قسم ہے وہ ہے اسماء ستہ، اسماء ستہ، ٹھیک ہے۔ تو اسماء ستہ یہ کل 6 اسماء ہیں، یہ کل 6 اسماء ہیں۔ نمبر 1 ابن، نمبر 2 اخن، ہنن، حمن، فمن اور زو۔ ابن، اخن، ہنن، حمن، فمن، زو، صحیح ہے۔ تو یہ کل 6 اسماء ہیں اور جو ہے نا ان کی 4 شرائط ہیں، وہ 4 شرائط میں لکھ دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ان 4 شرائط میں سے پہلی شرط یہ اسماء مفرد ہے، نمبر 2 یہ اسماء مکبر ہے، نمبر 3 یہ اسماء مضاف ہے، اچھا جی، نمبر 4 یہ اسماء یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہے۔ تو یہ ہو گئی ہماری 6ٹھی قسم یہاں پر مکمل کہ 6ٹھی قسم کیا ہے؟ اسماء ستہ اس کا نام ہے۔ 6ٹھی قسم کون سی ہے؟ اسماء ستہ۔ اچھا جی، اسماء ستہ یہ کل 6 ہیں، اسماء ستہ، ستہ کہتے ہیں 6 کو، ٹھیک ہے۔ وہ کون کون سے؟ ابن، اخن، ہنن اور حمن، فمن اور زو، ٹھیک ہے۔ ان 6 اسماء ہیں، ان کو کہتے ہیں اسماء ستہ۔ اچھا جی، ان 6 اسماء کے لیے 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ یہ اسماء مفرد ہو یعنی تسنیہ اور جمع نہ ہو۔ نمبر 2 بات یہ اسماء مکبر ہو یعنی مصغر نہ ہو، مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ رجل ایک آدمی ہے، رجل آدمی، اور رجیل چھوٹا آدمی، مصغر کے اندر تصغیر بیان کی جاتی ہے، چھوٹا پن بیان کیا جاتا ہے،
اور مکبر کے اندر یہ چھوٹا پن بیان نہیں کیا جاتا. رجل آدمی اور رجیل چھوٹا آدمی. ٹھیک ہے. اور جو ہے نا دوسری شرط کیا ہے کہ یہ اسما مکبر ہو. ٹھیک ہے. اچھا جی تیسری شرط کیا ہے کہ یہ اسما مضاف ہونے چاہیے. اب یہ ابن جو ہے نا یہ کسی نہ کسی کے ساتھ مضاف ہو. اسی طریقے سے یہ 6 کے 6 اسما کسی نہ کسی اسم کے ساتھ مضاف ہونے چاہیے. لیکن چوتھی شرط کے اندر بتا دیا کہ یہ اسما یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو. یعنی ابی اخی. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے فمی مطلب یا متکلم کی طرف یہ اسما مضاف نہیں ہونے چاہیے. یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہو. یا متکلم کی طرف کیوں نہیں مضاف ہونے چاہیے اس کی وجہ آگے آ جائے گی. اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو پھر یہ جو 14 اقسام ہے اس کے اندر ایک قسم ہے غیر جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم. یہ ایک نام. اچھا چلو اس کی تفصیل پہ بعد میں پڑھ لیں گے. تو جو ہے فی الحال آپ لوگ یہی ذہن میں رکھو. پہلی شرط ان کے اندر کیا ہونا چاہیے کہ اسما مفرد ہونے چاہیے. دیکھو مفرد ہے. دوسری شرط کیا ہونی چاہیے کہ یہ اسما مکبر ہونے چاہیے. صحیح ہے مکبر ہے تصغیر نہیں ہے. تیسری شرط ہے کہ یہ اسما مضاف ہونے چاہیے. جاء ابوہ رأیت اباہ مررت بابیہ. ٹھیک ہے. اب یہ ہا کی طرف مضاف ہو رہا ہے. اب ان کا لفظ ہا کی طرف مضاف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تیسری شرط بھی پائے گی. اور یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہو رہا ہے. ابوہ ہا کی طرف مضاف ہو رہا ہے یا کی طرف مضاف نہیں ہو رہا. تو بس یہ آپ لوگوں نے جو ہے نا ذہن میں رکھنا ہے کہ اسماء ستہ کل کتنے ہیں 6 ہیں. کون کون سے ہیں یہ یاد رکھنا ہے. اور ان کی شرائط کتنی ہیں 4 ہیں. وہ کون کون سی شرائط ہیں مفرد ہو مکبر ہو مضاف ہو لیکن یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہو. ٹھیک ہے. جب یہ 6 شرائط یہ 4 شرائط اسماء ستہ مکبرہ کے اندر پائی جائیں گی تو پھر اب ان کا اعراب کیا ہوگا. ان کی اعرابی حالت کیا ہوگی وہ یہ ہوگی کہ حالت رفع میں ان کا اعراب ہوگا واو کے ساتھ. اب تک تو ہم نے ضمہ فتح کسرہ پڑھا تھا لیکن اب واو الف اور یا. اب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے جب اعراب کی پچھلے لیکچر کے اندر جو پڑھا تھا کہ اعراب کی 2 قسمیں ایک اعراب بالحرف اور دوسری اعراب بالحرکہ. تو یہ اب اعراب بالحرف چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. پیچھے اعراب بالحرکہ پڑھ لیے تھے. اب یہ اعراب بالحرف ہے. ٹھیک ہے. اعراب بالحرف کے اندر بھی تو رفع نصب جر ہوتا ہے. صرف اعراب بالحرکہ کے اندر رفع نصب جر نہیں اعراب بالحرف کے اندر بھی ہوتا ہے. تو اعراب بالحرکہ کے اندر جو ہے نا کیا ضمہ رفع کی علامت تھی اور فتح نصب کی علامت تھی اور کسرہ جر کی علامت تھی. اور اعراب بالحرکہ کے اندر واو رفع کی علامت ہے. الف جو ہے نا نصب کی علامت اور جر کس کی علامت ہے یعنی یا جر کی علامت ہے. ٹھیک ہے. تو اب ان کا اعراب کیا ہے کہ حالت رفع میں واو کے ساتھ حالت نصب میں الف کے ساتھ اور حالت جر میں یا کے ساتھ. تو جاء ابوہ. اب یہ ابوہ مرفوع ہے. اس کے اندر رفع ہونے کی علامت کیا ہے واو. ٹھیک ہے. اور رأیت اباہ یہ منصوب ہے. نصب کی علامت کیا ہے الف. اور مررت بابیہ یہ مجرور ہے. جر ہونے کی علامت کیا ہے کہ اس کے آخر میں یا پایا جا رہا ہے. صحیح ہے. تو یہ جو ہے نا اعراب بالحرکہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہماری جو ہے نا چھٹی قسم یہاں پر ہماری مکمل ہو گئی. تو اب اس کے بعد جو ہے نا 7ویں اور 8ویں قسم ہے جن کا اعراب ایک ہی جیسا ہے. ہاں 7ویں اور 8ویں قسم کا اعراب بھی ایک ہی جیسا ہے. اور اسی طریقے سے 9ویں اور 10ویں کا اعراب بھی ایک ہی جیسا ہے. 11ویں کا اعراب مختلف ہے. 12ویں اور 13ویں کا اعراب بھی ایک ہی جیسا ہے. اور 14ویں قسم کا اعراب بھی مختلف ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو میں بورڈ پر لکھ کر دوں گا وہ آپ لوگوں کو 7ویں اور 8ویں قسم اکٹھی لکھ کر دوں گا. صحیح ہے. کیونکہ ان دونوں کا اعراب ایک ہی ہوگا. جو 7ویں قسم کا اعراب وہی 8ویں قسم کا اعراب. تو اب آپ لوگ یہ 7ویں قسم دیکھو. اب جو 7ویں قسم ہے وہ کون سی ہے تثنیہ. ٹھیک ہے. اب دیکھو تثنیہ وہ اس میں متمکن ہے جس کو واحد کے آخر میں الف اور نون مکسور یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگا کر بنایا گیا ہو. اور نون مکسور لگا کر بنایا گیا ہو.
ٹھیک ہے، جیسے رجلان اور رجلین، ٹھیک ہے، اور آٹھویں کا جمع ہے ملحق بالتثنیہ، وہ اس میں متمکن ہے جو تثنیہ تو نہ ہو لیکن اس کا اعراب تثنیہ والا ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے کلا، کلتا، اثنانی اور اثنتانی، ٹھیک ہے۔ کلا کلتا کی شرائط، کلا اور کلتا کی شرائط، یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں، جیسے کلاہما اور کلیہما، کلاہما اور کلیہما۔ چلو جی، ساتویں اور آٹھویں قسم کے اندر جو جو بحث کی وہ ساری میں نے لکھ کر دی۔ اب ساتویں قسم سمجھو کہ ساتویں قسم تسنیہ ہے۔ اب تسنیہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ اس میں متمکن ہے جس کو واحد کے آخر میں الف اور نون مکسور یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگا کر بنایا ہے۔ صحیح ہے؟ اچھا جی، ایک مفرد لفظ تسنیہ کے لیے شرط کیا ہے کہ نمبر ایک اس کا مفرد ہونا چاہیے۔ تسنیہ کی شرائط کیا ہے کہ نمبر ایک اس کا مفرد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ادھر کیا ہے جس کو واحد کے آخر میں، یعنی مفرد واحد ہوگا تو واحد کے آخر میں الف اور نون مکسور لگاؤ گے نا، جس کو واحد کے آخر میں الف اور نون مکسور لگاؤ گے تو اب ایسا لفظ یعنی جس کا واحد ہی نہیں ہے تو اس کے آخر میں الف اور نون مکسور کیسے لگاؤ گے؟ ٹھیک ہے، تو پہلی شرط تسنیہ کے لیے کیا ہے کہ مفرد ہونا چاہیے، اس کا کوئی نہ کوئی مفرد ہونا چاہیے۔ نمبر دو کہ اس کے جو ہے نا تسنیہ بنانے کے لیے الف اور نون مکسور یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگانا چاہیے۔ اب اس کی مثال الف اور نون مکسور کی مثال ہے، اور یہ یا اور ما قبل مفتوح اور نون مکسور کی مثال ہے۔ اب یہ الف اور نون مکسور کی مثال دیکھو، رجلانی، اب اس کے اندر شرائط دیکھو تسنیہ کی پائی جا رہی ہے یا نہیں۔ دیکھو جی، رجلانی جو ہے انہوں نے کہا، اب رجلانی کے اندر جو ہے یہ رجلانی تسنیہ اور اس کا مفرد موجود ہے رجل، پہلی شرط مکمل ہوگی۔ دوسری شرط کہ جس کو واحد کے آخر میں الف اور نون مکسور لگا کر تسنیہ بنایا ہے۔ اب رجلانی کو کیا ہے، الف اور نون یعنی رجل کے آخر میں الف اور نون لگا لیا تو یہ تسنیہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگا دیا تو یہ تسنیہ بن گیا، تو ہماری اس کے اندر شرائط مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو کہیں گے تسنیہ، ٹھیک ہے۔ اور جب ملحق و تسنیہ کس کو کہتے ہیں کہ جو تسنیہ ہے تو نہیں، ملحق یعنی ملی ہوئی ہو، یعنی تسنیہ ہے تو نہیں لیکن تسنیہ کے ساتھ ملا ہوا ہو، یعنی اب ایک ایسا لفظ ہے جو تسنیہ نہ ہو لیکن تسنیہ کے ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے۔ اب دیکھو وہ اس میں متمکن ہے جو تسنیہ تو نہ ہو لیکن جو ہے نا اس کا اعراب تسنیہ والا ہو، اس کا اعراب تسنیہ والا ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب جو تسنیہ نہ ہو، اب کلا کہتے ہیں دو کے لیے، کلا کا بھی دلالت دو پہ ہوتی ہے، کلتا کی بھی، اسنانی اور اسنتانی کی دلالت تو دو پہ ہو رہی ہے، جیسے رجلانی رجلین دو مردوں کو کہتے ہیں، تو ان چار الفاظ کی دلالت بھی دو پہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کو تسنیہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیونکہ اس کے اندر تسنیہ کی شرائط نہیں پائی جا رہی۔
اب تسمیہ کی شرائط کیا ہے؟ تسمیہ کی شرائط سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مفرد ہونا چاہیے. اب یہ 4 ایسے الفاظ ہیں کہ ان کا مفرد ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہہ دیا کہ جو ہے نا، تو اس وجہ سے جو ہے نا انہیں اب جو ہے نا اس لیے انہیں تسمیہ نہیں کہا بلکہ ملحق بتسمیہ کہہ دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر تسمیہ کی شرائط نہیں پائی جاتی. تو تسمیہ کی شرائط صرف ایسے نہیں، صرف یہ نہیں دیکھنا کہ بھئی جو ہے نا اگر 2 پر دلالت کر رہا ہے تو تسمیہ نہیں، شرائط بھی اس کے اندر پائی جانی چاہیے کہ بھئی 2 پر دلالت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیا اس لفظ کا کوئی نہ کوئی مفرد ہے یا نہیں؟ اگر مفرد نہیں ہے تو اس کو تسمیہ نہیں کہیں گے بلکہ اس کو کیا کہیں گے؟ ملحق بتسمیہ. بھئی تسمیہ کے ساتھ اس کو اٹیچ کر لیا، بھئی یہ تسمیہ کے ساتھ ملحق ہے. ٹھیک ہے، تو تسمیہ کسی کہتے ہیں کہ بھئی اس کا کوئی نہ کوئی مفرد ہونا چاہیے. ملحق بتسمیہ کسی کہتے ہیں جو تسمیہ تو نہیں ہے لیکن اس کا اعراب تسمیہ والا ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہ 2 پر تو دلالت کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو مشابہت ہے اس کی تسمیہ کے ساتھ، اگرچہ اس کا مفرد نہ ہو، یہ شرط نہیں پائی جا رہی، لیکن 2 پر دلالت کر رہا ہے. تسمیہ بھی 2 پر دلالت کرتا ہے اور یہ بھی 2 پر دلالت کر رہا ہے، تو تسمیہ کے ساتھ مشابہت ہو گئی نا، اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا اعراب تسمیہ والا ہوگا. صحیح ہے. اچھا جی، اب ان دونوں کا قسم کا اعراب سن لیں، 7ویں قسم کا اور 8ویں قسم کا. تسمیہ کا اعراب اور ملحق بتسمیہ کا اعراب کیا ہوگا؟ اب تسمیہ کا اعراب بتا دیا کہ حالت رفع کے اندر جو ہے نا الف کے ساتھ ہوگا اور حالت نصبی اور جری میں جو ہے نا یا کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یا کے ساتھ یعنی یا ماقبل مفتوح کے ساتھ ہوگا. یا بھی ہوگی لکھی ہوئی لیکن یا سے پہلے والا جو حرف ہے نا، چاہے جو مرضی حرف ہو، اس کے اوپر زبر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ بتا دیا کہ تسمیہ اور ملحق بتسمیہ کا اعراب کیا ہے کہ تسمیہ اور ملحق بتسمیہ کا اعراب حالت رفع کے اندر الف کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، اسماء ستہ کے اندر کیا تھا؟ حالت رفع میں اعراب واو کے ساتھ تھا لیکن حالت نصبی میں الف کے ساتھ تھا نا، لیکن تسمیہ اور ملحق بتسمیہ کا حالت رفع میں الف کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ذہن میں رکھنا. اسماء ستہ مکبرہ میں حالت نصبی میں الف ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن تسمیہ اور ملحق بتسمیہ میں حالت رفع کے اندر الف ہوگا. صحیح ہے. اچھا جی، حالت نصبی اور جری کے اندر یا ہوگی لیکن یا سے پہلے والے حرف پر زبر ہوگا یہ. ٹھیک ہے، تو اب ان کی مثالیں دیکھ لو. جاء رجلان حالت رفع ہے تو اس لیے رجلان اس کے اندر الف اعراب ہو گیا حالت رفع کا. رأیت رجلین، ٹھیک ہے، یا ہے ما قبل مفتوح. مررت برجلین، یا ہے ما قبل مفتوح. تو حالت نصبی اور جری کا اعراب ایک ہی جیسا اور حالت رفع کا اعراب مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ بھی الف ہوگا. اب اس کی مثال جاء کلاہما رأیت کلیہما، یا ہے نا. ٹھیک ہے، یا ما قبل مفتوح، اور مررت بکلیہما، یہاں بھی یا ما قبل مفتوح ہے. لیکن کلا اور کلتا کی شرائط بتا دی کہ بھئی یہ جو ہے نا ضمیر کی طرف مضاف ہے، یعنی جاء کلا یا رأیت کلی لفظ آپ نہیں بول سکتے، اس کو مضاف کرنا ہے اور مضاف بھی کس کی طرف کرنا ہے؟ کسی نہ کسی ضمیر کی طرف کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جاء کلاہما آپ کہہ سکتے ہیں اور رأیت کلیہما آپ کہہ سکتے ہیں. صرف ضمیر کے علاوہ خالی اس کو جاء کلا یا رأیت کلی نہیں کہہ سکتے، یوں غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب یہ 7ویں اور 8ویں قسم آپ لوگوں کو سمجھ لگی کہ 7ویں قسم کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. 8ویں قسم کا بھی یہی اعراب ہے، لیکن 8ویں قسم کے اندر کلا اور کلتا کی شرائط ہے کہ یہ کلا اور کلتا جو ہے استعمال جب ہوں گے تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ضمیر ہوگی، تو یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں گے اور جو ہے نا ضمیر کی طرف مضاف ہونے کے بعد یہ استعمال ہوں گے اور ان کا اعراب پھر تثنیہ والا ہوگا. صحیح ہے. تو اب یہاں پر اسماء متمکنہ کی 14 اقسام میں سے 8 اقسام ہماری یہاں پر مکمل ہو گئی، جس میں سے پیچھے کتنی اقسام رہ گئی؟ 6 اقسام. ٹھیک ہے، تو اب یہ 6 اقسام ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. تو ان 8 اقسام کی تعریفات اور ان کے اعراب آپ لوگ جو ہے نا یاد رکھ لیں. تو جو پہلی 3 قسمیں مفرد منصرف سے، جاری مجرد سے اور جمع مکسر منصرف سے، ان 3 قسموں کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفع نصبی جری میں ضمہ لفظی فتح لفظی اور کسرہ لفظی کے ساتھ. اور اس کے بعد چوتھی قسم جمع مؤنث سالم، اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ لفظی کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری میں کسرہ لفظی کے ساتھ ہے. اور 5ویں قسم غیر منصرف، اس کا اعراب کیا؟ حالت رفع میں ضمہ لفظی کے ساتھ لیکن حالت نصبی اور جری میں فتح لفظی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اور 6ٹھی قسم اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب کیا ہے کہ حالت رفع میں واو، حالت نصبی میں الف، حالت جری میں یا. اور 7ویں اور 8ویں قسم کا اعراب کیا ہے کہ حالت رفع میں الف، حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. ٹھیک ہے، پھر 4 شرائط اسماء ستہ مکبرہ کی تھی اور جو ہے نا ایک شرط یہ کلا اور کلتا کے اعراب کی، یہ کلا اور کلتا کی شرائط ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ شرائط اور ان کے اعراب جو ہے نا اچھے طریقے سے یاد کر لیں. اور باقی ہماری جو ہے نا 6 شرائط 6 اقسام اسماء متمکنہ کی رہ گئی، وہ انشاءاللہ جو ہے نا ہم بعد میں اور یعنی اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. تو اس کے اندر آپ لوگوں کو جو چیز نہ سمجھ آئی ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. تو ملتے ہیں آپ سے پھر اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.